اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمائے گا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ مقبول نہیں ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے۔ جن دنوں میں توبہ نہیں، ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہو اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے رہائی کی امید ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آیت میں سیئات سے مراد گناہ ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے، عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا اور روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کریں تو مقبول نہیں ہے۔ لیکن یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو قبول ہے، اور اگر ان مسلمانوں کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کافر مرے قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی کسی صورت میں نجات نہ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں سیئات سے مراد کفر ہے۔ اس صورت پر معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائیں گے۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے، یا کسی مرے ہوئے ہندو کو بے کاٹ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ: نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ
اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دے دے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دے، اس طرح عورت کو معلق رکھتے تھے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ یہاں جو حالات زمانۂ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پا جا رہی؟ اللہ کرے کہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک و فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر بھی غور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو۔ مثلا کسی کی بھی بیوی بدصورت ہے لیکن اسی سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، جہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں، اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یوں ہی کسی آدمی کو ادارے میں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے لیکن اسی کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے، اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دے گا، تو ایسی جگہ فوائد پر نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ دو مثالیں عرض کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، صرف مثبت ذہنی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ترجمہ: اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یا مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے، چنانچہ ارشاد فرمایا اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو
تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اسی کو فرمایا کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو، یہ حرام ہے۔ اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ برسر ممبر فرمایا کہ عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ بقرہ کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور اپنے باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں روایت تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو۔ اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بعض صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ ما قد سلف، جو ہو گزرا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے، اب وہ عورتیں مر بھی چکی، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، لیکن اس نے زمانے کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہے وہ اولاد حلال ہوگی کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائر أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ ترجمہ، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو،
یعنی دادیاں نانیاں خواہ قریب کی ہوں یا دور کی سب مائیں ہیں اور وہ اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا۔ نمبر 2 بیٹی پوتیاں اور نواسیاں کسی درجہ کی ہوں بیٹیوں میں داخل ہیں۔ نمبر 3 بہن، نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی اور نمبر 7 بانجی۔ اس میں بانجیاں بھتیجیاں اور ان کے اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہے۔ رضائی رشتے دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں۔ رضائی ماؤں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے بانجے خالہ ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ 4 طرح کی عورتیں مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو اس کی لڑکیاں۔ نمبر 2 بیوی کی ماں دادیاں نانیاں۔ نمبر 3 باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں۔ نمبر 4 بیٹے پوتے وغیرہ فروغ کی بیٹیاں۔ وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں۔ جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو ان کی دوسری شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال، اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہو گئی تو اس کی بیٹی حلال ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں۔ اسے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے اور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا یہ حرام ہے، اور حدیث شریف میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوْ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو، البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد، ورنہ 1 ماہواری آ جانے کے بعد اسے ہم بستری کر سکتا ہے۔ فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور تک لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی دی، آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں سنائیں۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانا لازمی قرار نہیں دیا بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف اجازت دی، کیونکہ
اس دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا، جس کو پہلے بیان کردہ طریقوں کے مطابق تدریجاً ختم کیا گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ان آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتی ہوئی 5ویں سے نکاح کرنا، مشرکہ عورتوں سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی بھتیجی خالہ بانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا، یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس اور شہوت پورا کرنا نہ ہو بلکہ اولاد کا حصول، نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصود صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے نطفہ اور مال کو ضائع کر کے دین اور دنیا کے خسارے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مہر کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں مہر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کر دیتے ہیں۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہوں۔ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا یا مہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا تو مہر مثل واجب ہے، ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جماع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو انہیں ان کے مہر مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی صرف 2 صورتیں جائز ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 شرعی نکاح کے ذریعے، نمبر 2 عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے، لہذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، جیسا کہ حضرت صبرہ جونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے اور جو انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے یعنی فائدہ اٹھانے سے منع فرما دیا۔